پاکستان میں اس وقت کچھ بھی ممکن ہے، ذاتی سرزمین کوئی چیز ناممکن نہیں رہی ہے. آپ اپنا جواب بھی دیجیے گا. مجھے صرف ایک بتا دیجیے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے ملازم نے کہہ دیا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ جب کبھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے پولیٹیکل سٹنٹ بھی سامنے آتے ہیں. جب اتنا کچھ اوپنلی سامنے آ رہا ہے تو پھر دکھا دے کسی اکاؤنٹ کے اندر ہونے والی ٹرانزیکشن، باقاعدہ اس کی پکچر یا سوشل میڈیا پہ تو ایٹ لیسٹ سب کے پاس آنا چاہیے. ہم سب کو ہماری نالج میں بھی اضافہ ہونا کہ سوشل میڈیا آپ اس کا کیس بنا کے دیکھیں نا. یہ تو بڑی سمپل چیز ہے. دیکھیں جب نیب کیس بنائے گا، جو آپ کے عمران خان صاحب کے وکیل نیب کے پاس جائیں گے، وہ ان سے وہ جو ان کے اوپر الزام ہے اس کی کاپی لیں گے. یہ کاپی سب کے سامنے آ جائے گی، اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوگی کہ کہاں سے. اچھا یہ جو ایک مرضی آپ کو بڑے اس کے لیے کہہ رہی ہے نا سیٹسفیکشن کے لیے، مجھے صبح بتا گئی میں آپ کے بھی 2 4 5 7 10 ٹرانزیکشن نکال کے اکاؤنٹ بنا کے، تو یہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا یہ ڈرامہ. اچھا یہ فیک تھا. میں جو نہیں، یہ فیک نہیں تھا. بہت سی چیزیں فیک ہوتی ہیں. مطلب لوگ آج کل اتنے آپ کے جو عام لوگ ہیں وہ اس حد تک ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ وہ یہ ساری ان کی کاپیز بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، یہاں تو حالت یہ ہے، یہاں تو گورنمنٹ کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جعلی لوگ بنا کے وہ چلا دیتے ہیں. اس کے اندر بعد میں وہ گورنمنٹیں جو ہیں وہ دیتی پھرتی ہیں کلیریفیکیشن کی. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں نوٹیفیکیشن کا. میں اب آپ کو جو بات کر رہا تھا وہ تھوڑی سی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے پاکستان میں جو پروڈینشل ریگولیشنز تھیں یہ مشرف دور میں ہوئی تھیں. پروڈینشل ریگولیشن سے پہلے آپ کے ہاں جو جتنا بھی پیسہ آتا جاتا تھا نا، تمام کاروباری لوگ، تمام A to Z، کسی ایک بندے کا اس کا نہیں تھا، وہ سب ہنڈی کے ذریعے ہوتا تھا. آپ کا کوئی آفیشیل چینل پراپر نہیں تھا. یہ تو بینکس نے جب شروع کیا پروڈینشل ریگولیشنز کے بعد، مشرف دور کے اندر یہ آئیں. پھر اس کے بعد جب FATF کا معاملہ آیا، آپ کی ٹرانزیکشنز کو وائٹ کرنے کے جو معاملات ہیں یا ان کے اوپر نظر رکھنے کی بات ہے وہ شروع ہوئی. اس سے پہلے تو یہ معاملات نہیں تھے. تو یہ جو ہے نا 80 کی دہائی کی آپ ٹیٹیاں نکلوا لیں گے یا 80 کی دہائی کی آپ کوئی کہانی نکال کے لے آئیں گے، یہ صرف عام ٹوسٹنگ ہے. اس سے کچھ ہونا نہیں ہے. اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو ابھی ہم بات کریں، آپ نے کہا نا کہ ابھی وہ ٹرانزیکشن دے دیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے الزام لگایا، بھائی الزام لگایا تو اس کا کوئی ان رائٹنگ ہوگا، وہ میڈیا کے سامنے پبلک کے سامنے رکھ دیں کہ یہ الزام ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہے، میں اور آپ آج جب بیٹھے ہیں نا، ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم یہ ڈیفرینشیٹ بھی نہیں کر پا رہے کہ کیا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، کسی کی آرم ٹوئسٹنگ ہو رہی ہے، یا واقعتاً کرپشن. بھائی بعض اوقات ہوتا ہے. میں نے ایسے کیسز دنیا میں وائٹ کالر کرائم دیکھے ہیں جو نہیں سالو ہوتے لیکن وہ لگے رہتے ہیں. میں نے وہ کیس بھی دیکھے ہیں جو 12 13 سال. ایک اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک بندے نے کرپشن کی، پاکستانی اس میں انوالو تھا. انہوں نے کمپنی بنا کے 8-10 لوگوں نے دنیا کے 8-10 ممالک میں ملینز آف ڈالرز اکٹھے کر کے وہ غائب ہو گئے. ان میں ایک پاکستانی تھا. کوئی 12-13 سال بعد مجھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک بندہ یہاں پہ آیا، وہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا. میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی سٹوری کسی زمانے میں دی تھی. دا گائے کیم ٹو می اینڈ میٹ می، اور مجھے اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، آپ کے یہاں پہ کیسے کام ہوتا. مجھے اس بندے نے کہا کہ ہم اس بندے کو یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پکڑیں گے نہیں، ہمیں صرف آپ وہ طریقہ بتا دیں تاکہ ہم آئندہ کے لیے یہ کام روک دیں، ہم آپ کو اس کے اوپر امیونٹی دے دیں گے. تو معاملہ یہ ہے، وہ لوگ اپنے معاشرے کا سدھار چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو سوائے اس کے کہ میں نے کیچڑ اچھالنے کے سارا دن ایک دوسرے کی بدتمیزی کرنے کا کام ہی نہیں ہے.